اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دڈیری اسلام کے پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ قرآن مجید ہر بیماری کی شفا ہے، اور خود اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: ہم نے قرآن میں جو کچھ اتارا ہے وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ ظالموں کے لیے رحمت اور شفا نہیں ہے۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہمیں فائدہ کیوں نہیں دیتا؟ اس حوالے سے ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ جس کا ارتکاب تقریباً ہر کوئی کرتا ہے، اور اسی وجہ سے قرآن پاک کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، آیت الکرسی کو ہی لے لے۔ اگر اس آیت کو، جو قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت ہے، کوئی اسے غلطی کے ساتھ پڑھے گا تو بے شک وہ لاکھوں مرتبہ پڑھ لے، یہ غلطی کرے گا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ غلطی کون سی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں؟ اسی حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور تفصیلاً بات کی جائے گی، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور سنیے گا۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک اور بہت بڑی خوشخبری ہے جو آپ کو دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا بھی نام شامل کیا جائے، تو آپ ابھی کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کریں اور اپنی پریشانی بیان کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے گا اور آپ کے حق میں دعا کی جائے گی۔ اور اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے فوری پریس کریں، تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بر وقت ملتی رہے۔ وہ غلطی کون سی ہے یہ بتانے سے پہلے، اس سے پہلے آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت مختصر بتانا چاہوں گا۔ یاد رہے کہ تمام نبیوں میں اونچی شان ہمارے پیارے آقا سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور تمام کتابوں میں اونچی شان ہمارے کتاب یعنی قرآن پاک کی شان ہے، اور اس شان والی کتاب کی تمام آیات میں جو اونچی شان اور عظمت والی جو آیت ہے وہ میرے بھائیوں میری بہنوں آیت الکرسی ہے۔ جیسا کہ ابو مسلم کی ایک روایت کے مطابق سیدنا ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا: اے ابو منزل، کیا تم یہ جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا: اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا: اے ابو منزل، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو میں نے کہا: اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا: اللہ کی قسم، تو نے درست کہا، اے ابو منزل، تمہیں علم مبارک ہو۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اس روایت سے اس آیت کی شان کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، اس کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی کا اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کی خصوصیت یہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ جب اس کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالی اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، آیت الکرسی کے بارے میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا تو اس انسان کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ اور اسی وجہ سے ہر فرض نماز کے بعد میرے بھائیوں میری بہنوں آیت الکرسی کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کو پڑھنے والے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر کسی بھی مسلمان سے یہ پوچھا جائے کہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس انسان کا جواب ہمیشہ، تو اس شخص کا جواب ہمیشہ اسباق میں ہی آئے گا۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی یہ فضیلت بتلائی ہے کہ اگر اس کو ہر فرض نماز کے بعد پابندی کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر مرتے ساتھ ہی وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، فضائل تو تبھی حاصل ہوں گے کہ جب ہم ان غلطیوں کو نہیں کریں گے کہ جس کا تذکرہ ویڈیو کے آغاز میں ہوا ہے۔
تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ غلطی کون سی ہے۔ غور سے سن لو کہ اکثر لوگ جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو وہ بغیر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ آیت الکرسی کو اگر لاکھ مرتبہ بھی بغیر اعوذ باللہ کے پڑھو تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بار شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا لازمی ہے، کیونکہ میرے اللہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، بس اے رسول مکرم، جب آپ قرآن پڑھے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ جب قرآن پڑھے تو اللہ کی شیطان مردود سے پناہ طلب کر لے، یعنی اعوذ باللہ پڑھ لے۔ یعنی میرے بھائیوں میری بہنوں، قرآن پاک کے اندر خود اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھو۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے اس غلطی کو نہیں کرنا۔ آپ جب بھی کوئی وظیفہ کرے جو قرآنی آیت کا ہو یا آیات کا ہو تو آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ لازمی پڑھنی ہے، تبھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اس سے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا گیا ہے کہ اعوذ کا پڑھنا اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو پورا نہ کیا جائے گا تو پھر میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنے گا اور ہم پر رحمت کرے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، مذکورہ آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی شیطان کو قدرت دی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ پھر شیطان نے آدم کی طرف وسوسہ ڈالا، کہا، اے آدم، کیا میں تم کو دواہم کی درخت کا پتہ بتاؤں اور ایسی بادشاہت کا جو کبھی کمزور نہ ہو؟ اور جب شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے تو پھر انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ نبیوں کی طرف بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور اللہ کو یاد کرنے کے سبب وہ وسوسہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، قرآن پاک کی مذکورہ آیتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب آپ قرآن پڑھے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے تاکہ آپ کا قرآن پڑھنا شیطان کی وسوسہ اندازی سے محفوظ ہو۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو تمام مسلمان اس حکم کے تحت داخل ہے۔ میرے بھائی بھی اور میری بہنیں بھی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھا کریں تاکہ مرنے کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو جنت میں داخل فرما دے اور موت کے ساتھ ہی ہمارا قدم جنت میں ہو۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھے کہ آیت الکرسی سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ لازمی پڑھے۔ اگر آپ یہ غلطی کر رہے ہیں تو اس غلطی کو درست کرے، بلکہ قرآن پاک کی جب بھی کوئی آیت یا کوئی سورت پڑھے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ شروع کرے تاکہ ہمیں قرآن پاک کی مکمل برکت حاصل ہو سکے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آخر میں آپ کو بسم اللہ کے چند برکات بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب بسم اللہ نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور اس پر پتھر برسائے گئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھائی کہ جس کام میں بھی میرا یہ برکت والا نام لیا جائے گا برکت ہوگی، جس بھی بیمار پر پڑھا جائے گا شفا ہوگی، جو اسے پڑھے گا جنت نصیب ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ دیا کرو، کیونکہ نگہبان فرشتے جب تک تم فارغ نہ ہوگے برابر تیری نیکیاں لکھتے رہیں گے یہاں تک کہ تو وہ وضو مکمل کر چکے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور اس امت کے اعمال تولے جائیں گے تو ان کی ایک ایک رکعت دوسروں کے ہزار ہزار نیکیوں سے بھی بڑھ جائیں گی، جس پر لوگ تعجب کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کی نماز میں بسم اللہ تھی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ ذیشان کام کہ جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے
4000 नेकियों का सवाब लिखेगा और 4000 खताओं को माफ फरमाएगा और 4000 दर्जे बुलंद फरमाएगा। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज की इस वीडियो को आपने ज़रूर शेयर करना है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल द डेरी इस्लाम को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल का जो आइकन है वो भी दबा दें मेरे भाइयों मेरी बहनों। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ आप हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ और अपने अमान में रखें। आमीन।